اب ایک وعدہ شیطان کا ہے اور ایک وعدہ اللہ کا ہے، واللہ یعظکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے اس کی مغفرت کا اور اس کے فضل کا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے۔ تو ایک وعدہ اللہ کا ہے، ایک شیطان کا ہے، چوائس ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ اب دونوں آپشنز ہمارے پاس میں موجود ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے، اللہ اپنے قول میں سچا ہے۔ شیطان کا وعدہ فریب ہے اور جھوٹ ہے، اور ہمارے سامنے اللہ کی مغفرت ہے، اللہ کی جنت ہے، مال میں برکت ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کی مال میں برکت ہو، اس کے مال میں زیادتی ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور صلہ رحمی کرے۔ یہ تمام وعدے اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، اور شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے، اور آخرت میں اگر ہم نے اس کے اوپر عمل نہ کیا تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی بھی آدم علیہ السلام کے بچے کے پاؤں زمین سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دیتا۔ یسأل عن 5، جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب وہ نہیں دے دیتا۔ نمبر 1، عن عمرہ فیما افناہ، ہم نے اس کو عمر دی تھی، اس نے کہاں پر خرچ کیا۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، ہم نے تجھے جوانی دی تھی، تو نے اس کو کہاں پر خرچ کیا۔ عمر کا حساب، جوانی کا حساب۔ وعن مالہ این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کہاں سے کمایا اور اس کو کہاں پر خرچ کیا۔ جب تک کہ اس کا جواب نہیں دے گا زمین سے حشر کے میدان میں اس کے پاؤں ہلیں گے نہیں۔ جہنمی بہت سے جہنم میں جائیں گے، ان سے سوال پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم اس سقر میں، اس جہنم میں کیوں آئے؟ وہ کہیں گے، جو وجوہات بتائیں گے اس میں ایک وجہ یہ بتائیں گے لم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم مسکینوں کے اوپر خرچ نہیں کرتے تھے۔ دنیا اور آخرت میں خسارہ ہے اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے اور وہ مال میں حق نہیں ادا کرتا جن کا حق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، لہٰذا اس کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوائی ہے، ناپسندیدگی ہے۔ لہٰذا دوسری چیز، اگر انسان اس کے اوپر عمل پیرا اگر نہیں ہوگا اس کے اوپر عمل پیرا، تو پھر ایک بات تو ضرور ہوگی، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں اس جگہ کے اوپر بیٹھا ہوں، تو اب جو ہے وہ ہوا کے لیے میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی اور اس جگہ کو میں نے آکوپائی کر لیا، اس جگہ کو میں نے گھیر لیا۔ جیسے میں اس جگہ کو چھوڑ دوں تو اس جگہ کو ہوا جو ہے وہ اس جگہ کو گھیر لے گی۔ اسی طریقے سے اگر مال کو اس جگہ پر خرچ نہیں کیا گیا جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو ایسی صورت میں دنیا میں انسان اس راستے پر ضرور پڑے گا جس کے اوپر شیطان اس کو ڈالنا چاہتا ہے، اس راستے پر ضرور جائے گا، اور تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ لہٰذا اسی کی تفصیلات ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں دیکھیں گے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، اور مال کو لے کر تبذیر، اس کو انلو تنلو اڑاؤ مت، اس کو جہاں تہاں پھینکو مت بے فضول، اس لیے کہ یہ تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔